گھریلو خواتین جوانی سے لے کر بڑھاپے تک رفتہ رفتہ گھر کے سارے امور کی ذمہ داری سنبھال لیتی ہیں، اور گھر اکثر فیصلے جن کا تعلق گھریلو انتظامات سے ہوتا ہے انہی کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ آگے چل کر بچوں کی شادیوں اور ان کے گھروں کو بسانے کے حوالے سے پلاننگ میں بھی گھریلو خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ لب و لباب یہ ہے کہ ایک گھریلو خاتون ایک وقت میں مختلف مہارتیں رکھتی ہے اور ہمہ وقت محنت و مشقت کی زندگی گزارتی ہے، جس میں وقت کی پابندی لازمی عنصر ہے اور اس کے ساتھ ایک اچھی سپروائزر اور منتظم ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت گھر میں کیا کرتی ہے، انہیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے گھر میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایمانداری سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہے، وہ ان تمام امور کو ایک ان پڑھ عورت سے زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے، نیز گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور تمام گھر کی صحت کے حوالے سے زیادہ بہتری لا سکتی ہے، کیونکہ تعلیم سے صحت مند افکار اور تہذیب و اخلاق پیدا ہوتا ہے جو کہ خاندان کی تشکیل اور نئی نسل کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں اجتماعی طور پر ریاست اور معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی، اعتماد اور مواقع مہیا کریں، وہیں انفرادی سطح پہ خواتین کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اگر بحیثیت خاتون آپ سماجی زندگی میں اپنا عملی کردار نبھانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے انفرادی سطح پہ اپنے آپ کو تیار کرنا بھی ضروری ہے، جس میں نمبر 1 ہے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا۔ عام زندگی میں مردوں اور عورتوں کے تقابلی جائزے سے یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف شعبہ جات میں سبقت لے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں خواتین اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے حالات سے جلد متاثر ہو کر اپنا اعتماد کھو دیتی ہیں۔ وہ آگے بڑھنے کے حوالے سے زیادہ پر اعتماد نہیں ہوتیں، اگرچہ کہ اس کے کئی معاشرتی و سیاسی اسباب موجود ہیں، لیکن اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو خواتین کا زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے نہ بڑھنے کی سب سے بنیادی وجہ ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ خود اعتمادی کی کمی انہیں انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ کچھ سوچنے اور کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہونے دیتی۔ خواتین کیسے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتی ہیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خود اعتمادی پیدا ہوتے ہی نہیں آتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے اندر پیدا کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ بچہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا پہلا قدم اٹھانا سیکھتا ہے، وہ سینکڑوں مرتبہ زمین پہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، لیکن اس گرنے پڑنے کے عمل سے رفتہ رفتہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ ایک لگن اور ایک امید اس کو چلنے کی طرف راغب کرتی ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے کی اس تگ و دو کے بعد وہ چلنے پھرنے، دوڑنے بھاگنے، چھلانگیں لگانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے اندر بھی مسلسل محنت سے ایسی مہارت پیدا کر سکتی ہیں جو ہمیں زندگی کے معاملات میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں مدد دے سکے۔